علیکم، میں امداد سمرو۔ جیل میں پڑے عمران خان کے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف منصوبے بنا رہی تھی یا سازشیں کر رہی تھی یا مقدمات بنا رہی تھی، مگر اب عمران خان کے خلاف مقدمہ ان کے پارٹی کے اندر بننا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ مارچ کی دھمکی دی گئی ہے اسلام آباد کی طرف۔ اگر یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھا تو ظاہر ہے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سکھر میں ایک ڈاکو جو شاپنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، کس نے پکڑوایا ڈاکو کو، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک اور سازش کر رہا ہے، FATF میں پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کروانے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ بھارت کو عالمی لیول پر خبردار کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کا اگر پانی روکنے کی کوشش کی، سنتاس معاہدے کو اگر بحال نہ کیا تو بھارت کا اپنا پانی بند کر دیا جائے گا، بھارت کی اپنی بجلی بند ہو جائے گی۔ تو یہ جو بھارت کو چیتاونی آئی ہے، الرٹ بھارت کے لیے جاری کیا گیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آغاز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب 4 ملکی دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ کل وہ ترکیہ پہنچے تھے اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان صاحب سے ان کی ملاقات، اور بڑی شاندار ملاقات۔ وزیر اعظم صاحب کو بڑا پروٹوکول دیا گیا، اور ملاقات کی جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں یا ویڈیوز دیکھی ہیں، وزیر اعظم صاحب چہک رہے تھے، لہک رہے تھے، خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہے تھے۔ ہر لمحہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ ترکیہ کے صدر کے ساتھ مل رہے تھے۔ کون سا ترکیہ؟ جس نے اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ اگر بھارت کرے گا تو وہ ترکیہ کے اوپر حملہ ہوگا، جس نے اپنا پورا کا پورا جو دفاعی سسٹم ہے وہ پاکستان کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ جب بھارت پاکستان کے حدود کی طرف اپنا بحری بیڑا INS وکرانت بھیجنے کی باتیں کر رہا تھا تو ترکیہ کا بحری بیڑا پاکستان کی حدود میں آ چکا ہوا تھا، خیر سگالی کے دورے پر، لیکن بہرحال وہ بھارت کے لیے ایک وارننگ تھی، چیتاونی تھی جو بھارت تک پہنچ گئی تھی۔ تو وہاں پر جو ترک میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ دونوں ممالک نے اپنے تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا، مزید بہتر بنانے، مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان صاحب کا شکریہ ادا کیا اس سارے اپنا کرائسس میں پاکستان کا ساتھ دینے، اور خاص طور پر بھارتی جارحیت کے خلاف کھلی پاکستان کو سپورٹ دینے پر، اور دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر بھی زور دیا۔ اور وفود کے سطح پر بھی ملاقات ہوئی، اور اس میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، اور اسحاق اپنا عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی تھے۔ تو ایک بڑا، اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں آذربائیجان بھی جائیں گے، تاجکستان بھی جائیں گے، ایران بھی جائیں گے۔ 4 ملکوں کا ان کا یہ دورہ ہے۔ اچھا جی، اب جو میں نے بھارت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بھارت کی باتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم چلتے ہیں عمران خان کی طرف، سیدھا نیو دلی سے سیدھا اڈیالہ چلتے ہیں۔ تو پہلے بھارت کی باتیں کرتے، سکھر والی بات بڑی دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، اور ہاں لانگ مارچ کی کہانی بھی ہے، وہ میں نے بتانی ہے آپ کو۔ اچھا جی، بھارت نے اعلان کیا تھا پاکستان کو پاکستان کا پانی بند کرنے کا، سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا بھارت نے۔ میں سن رہا تھا کافی سارے ہمارے بہت بڑے ایکسپرٹ فلاگرس ہیں، باہر بیٹھے بات کرتے ہیں کہ جی بھارت نے کشن گنگا سے پانی کم کر دیا۔ بھارت نہیں اس وقت پانی روک سکتا، ہمارا نہیں روک سکتا۔ ہمارا پانی روکنے کے لیے اس کو یہ جو ریزروائرس ہیں چھوٹے چھوٹے، کشن گنگا ہو گیا یا بگلیار ہو گیا، چناب پر اور اپنا جہلم پر، ان کو پہلے خالی کرنا پڑے گا، یعنی وہ پانی ہمیں بھیجنا پڑے گا، پھر وہ کچھ گھنٹوں کا پانی یا 1 دن کا 2 دن کا پانی روک کر وہ پونڈ بھرے گا، اور اس کے بعد پھر پانی جو ہے وہ رن آف ریور پر ہوگا اور پانی نیچے آ جائے گا۔ تو اگر ونس وہ خالی بھی کرے گا ڈیمز کو، کشن گنگا کو یا بگلیار کو، تو اس کو اپنی بجلی کمپرومائز کرنی پڑے گی۔ تو بجلی اس کو اس وقت ضروری ہے، چاہیے وہاں پر۔ تو بہرحال اب وہ
ایک عالمی جریدے نے خبردار کیا ہے، ڈپلومیٹ عالمی جریدہ ہے، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ سنتاس معاہدے کو معطل رکھے گا تو وہ اس کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یک طرفہ طور پر وہ معطل نہیں کر سکتا، یہ اگر اس نے کیا تو چین جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کندھے سے کندھا ملا کے، چین برہم پترا جو ہے وہ دریا اس کا پانی روک دے گا، اور یہ عالمی ادارہ کہہ رہا ہے کہ جو برہما پترا جو ہے اس کا پانی بھارت کی جو ٹوٹل جو تازہ پانی ہے اس کا 30% بنتا ہے، 30% ایک دریا کا پانی ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی جو پن بجلی ہے وہ 44% ہے بھارت کی ٹوٹل بجلی کی پیداوار کی۔ تو ویسے ہی بھارت میں بجلی کی شارٹیج ہے، کم ہے بجلی، ظاہر اتنا بڑا ملک ہے، پانی تو وہ اگر، اور وہاں پر چین بڑے بڑے ڈیمز بنا بھی رہا ہے، تو چین نے اگر پانی روک دیا بھارت کا تو پھر کیا کریں گے وہ؟ تو لہٰذا ورلڈ بینک جو ثالث تھا سندھو طاس معاہدہ کروانے کا 1960 میں، اس کے صدر اجے بنگا نے کچھ دن پہلے CNN کو انٹرویو دیا تھا، اور اس نے بھی یہی کہا تھا کہ بھارت کو یہ مہنگا پڑ جائے گا، بھارت ایک طرفہ معطل نہیں کر سکتا، اس میں معاہدے میں ایسی کوئی شک شامل نہیں ہے۔ تو عالمی لیول پر بھارت کے اس پاگل پنے کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ جہالت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ اب جی ایک اور خبر ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا دہشت گردی کا شروع کر دیا ہوا ہے، اور پاکستان کو FATF میں دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کروانے کی کوششیں بھارت کر رہا ہے جو بے نقاب ہو گئی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے لیے ورلڈ بینک کے $20 ارب کے منصوبے کی بھی مخالفت کی ہے، اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کی امداد پر بھی اعتراض کر کے اپنی خوفزدگی ظاہر کی ہے۔ IMF پر تو برملا اظہار کیا تھا انہوں نے کہ جی پاکستان کو پیسے دیں گے تو یہ پیسے جو ہیں یہ پاکستان جو ہے وہ آتنکواد میں استعمال کرے گا، اس طرح کا انہوں نے بکواس کی تھی، لیکن بہرحال IMF نے بھارت کی بکواس کو بکواس ہی سمجھا، اور انہوں نے اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی تھی۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بھارت دوبارہ پاکستان کو FATF میں شامل کروانے کی سازشیں یا کوششیں کر رہا ہے، حالانکہ بھارت کے خلاف جو ثبوت ہے پاکستان کے پاس وہ اتنے پکے ہیں، کلبھوشن یادو سے لے کے جعفر ایکسپریس سے لے کے ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے یہ اپنا خزدار میں جو سانحہ ہوا ہے، بس پر حملہ ہوا، اب تک 10 بچے اس میں شہید ہو چکے ہوئے، اور کئی بچے بچیاں جو ہیں وہ کرٹیکل حالت میں اسپتالوں میں داخل ہیں۔ تو یہ کچھ بھارت کر رہا ہے، لیکن ہر طرف سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ ابھی ان کا ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ کسی انڈین فلم کے ہیرو کی طرح، بالی ووڈ کے ہیرو کی طرح دنیا گھوم پھر رہا ہے، لیکن پذیرائی کوئی نہیں مل رہی اس کو بھی۔ اچھا جی، ایک بڑی دلچسپ خبر میں نے دیکھی، کچے کا ڈاکو وہ خریداری کرنے آیا سکھر کے بازار میں، موبائل بازار میں، تو 3 سال پہلے اسی ڈاکو نے ایک شہری کو اغوا کر کے یرغمال بنایا ہوا تھا اپنے پاس، اور کئی دن تک وہ رکھتے ہیں، تو وہ شہری نے پہچان لیا تو اس نے دھر لیا ڈاکو کو، اور وہ کئی ماہ تک یرغمال رہا تھا وہ شہری ان ڈاکو کے پاس۔ تو اس نے موبائل مارکیٹ میں اس شہری کو دھر لیا، اور پھر اس کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کی پٹائی کی اچھی خاصی، اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو پولیس کے مطابق کچے کے ڈاکو جو ہے نا، خاتون اور ایک ساتھی کے ساتھ سم خریدنے سکر کی موبائل مارکیٹ پہنچا تھا یہ ڈاکو، اور پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ کچے کے ڈاکو کو پہچان کر پکڑنے والے شہری نے جیو نیوز کو بتایا کہ 3 سال پہلے اسی ڈاکو نے خاتون کی آواز میں بات کرنے کے بعد بلا کر اغوا کیا تھا، اور ڈاکو نے کئی ہفتے تک تشدد کرنے اور 20 لاکھ روپے تاوان لینے کے بعد چھوڑا تھا۔ تو یہ جناب ڈاکو مطلب کمار بھائی دلیری ہے ڈاکو کی، وہ لوگوں کو اغوا بھی کرتے ہیں، پھر شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں دناتے، اور پورے کے سب یعنی 3 پورا کا پورا گینگ جو ہے، وہ جو خاتون جس کے ذریعے فون کروا کے ہنی ٹریپ کروایا نا، ہنی ٹریپ کا واقعہ لاہور میں بھی ہوا تھا بڑا دلچسپ، آپ کو یاد ہوگا، وہ جو خلیل الرحمان قمر صاحب کو بلا کے خاتون نے، وہ تو سزا بھی ہوگی خاتون کو، بلا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یرغمال بنایا، تشدد کیا، پیسے پوسے مانگے، پھر کٹ مار کے نا اس کو ان کو چھوڑ گئے تھے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب پر پہلے آتا ہوں، اور اس کے بعد جو لانگ مارچ کی بات وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب میں اسلام آباد میں تھا، تو کچھ لوگوں سے میل ملاقاتیں، اور وہ لوگ جو PTI کے لوگوں کے بہت قریب ہیں، جو صلاح مشورہ جن سے ہوتا ہے،
وہ سارے لوگ، میں نے 2-3 بار پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو پی ٹی آئی جن کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملیں جڑیں، تو وہ ان باتوں سے تنگ آ کر پیچھے ہٹ گئے کہ یار ان کا تو اپنا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ پارٹی بطور پارٹی چلتی رہے۔ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ہر بندہ جس سے ملو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے، عمران خان کا ساتھ دے یا عمران خان کو چھوڑ دے۔ اگر تو عمران خان کا مستقبل ہے تو مشکل وقت کاٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ کاٹا ہے کچھ کٹ جائے گا، لیکن اگر عمران خان کا مستقبل ہی نہیں ہے اور عمران خان صاحب کل کو خود کوئی ڈیل کر لیں، کوئی کمپرومائز کر لیں، تو پھر ہماری قربانیوں کا کیا ہوگا؟ چلے وہ ڈیل کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، دوبارہ پی ٹی آئی حکومت میں آ جاتی ہے، تو شاید پھر ہم جو کچھ ہمارے اوپر جو مشکل وقت گزرا ہے تو پھر ذرا ایک حکومت آ جائے گی، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے، کمفرٹ لیول میں چلے جائیں گے، کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر عمران خان کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، وہ خود تو ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ کیوں ڈوبیں جی؟ کیونکہ عمران خان کا جانشین تو کوئی ہے نہیں، پتہ ہے نہیں اس پارٹی کا کیا بنے گا، عمران خان نے پارٹی تو وکلا کے حوالے کر دی ہے، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ پھر ہم کیوں اسی پتھر کے ساتھ سر ٹکراتے رہے؟ جب سر پھوڑنا مقدر ہی ہے، وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا مقدر ہی ٹھہرا تو پھر کہ سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جو ہے وہ کچھ جس کو سیاست نہیں سمجھ آتی تو پھر ہم وہاں جا کر ماتھا کیوں پھوڑیں بھائی؟ خود بھی ڈوب رہا ہے، ہمیں بھی ڈبوئے گا۔ یا تو اس کے پاس کوئی پلان ہو، کوئی پروپیگنڈا کے علاوہ کوئی جینورلی کوئی اس کا کوئی منصوبہ ہو کہ جی میں یہ کروں گا تو ہماری سیاست بحال ہو جائے گی، ایسا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پی ٹی آئی کے لیڈر جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہیں، پی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگ جو ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اب تھک گئے ہیں۔ وہ ایک جو تھا نا طریقہ پی ٹی آئی کا، شیر آیا والا، یا ابھی ویسے عمران خان رہا ہو جاتا ہے، تو اب وہ اس کو 2 سال ہونے کو ہے، 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی گرفتاری کو۔ کچھ بھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ واقعتاً کوئی عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا۔ خبریں چلوائی جاتی ہیں، لوگوں کو ساتھ جوڑا جاتا ہے، امیدیں دی جاتی ہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ عمران خان 10 قدم پیچھے، اب تو دیوار کے ساتھ لگ چکے ہوئے ہیں نا، اب دیوار میں چنا جانا باقی ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے فیصلے آئے کھڑے ہوئے ہیں، وہ فیصلے آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ عمران خان کے ساتھ اب رہیں نہ رہیں کے تذبذب میں ہیں۔ اب اگر تھوڑا سا جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے، پرویز الہی صاحب متحرک ہوئے ہیں، تو اب اگر تھوڑا سا کوئی ان کو یقین ہو جائے کہ جی عمران خان کی کل کو ڈیل نہیں ہونی، عمران خان کا قصہ جو ہے وہ سیاست میں ختم، تو ان لوگوں نے اب دیر نہیں لگانی۔ بڑے بڑے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، اور اگلے کچھ ہفتوں میں اس حوالے سے آپ بڑی ڈیولپمنٹس دیکھیں گے۔ 9 مئی کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک ٹائپ کوئی چیز، جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی، اور جو نان الیکٹڈ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی آپ کو ذرا پی ٹی آئی سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ریگولر اپنے دیگر جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ، ساتھی تو نہیں ہوتے لیکن بہرحال ان کی دوستیاں یاریاں تو ہیں، ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں سب مشورہ دیں، ہم کیا کریں؟ خان صاحب کا تو کچھ ہو نہیں رہا، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے۔ اچھا جی، شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملہ بتایا گیا تھا، مبینہ طور پر ہوا، جس میں 4 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس میں یہ میر علی گاؤں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ایک دھرنا دے دیا تھا۔ آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جی یہ کوئی ڈرون ہم فورسز نے نہیں گرایا تھا۔ آئی ایس پی آر کا دعویٰ یہ ہے کہ جی یہ ٹی ٹی پی کی اور بھارت اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کی جو ہے، فتنۃ الخوارج کی یہ کارروائی ہے، واردات ہے، ہم نے یہ نہیں کیا۔ تو اس میں کچھ مطالبات رکھے گئے تھے، دھرنا دیا گیا تھا علی میر میں، مقامی عمائدین نے، قبائلی، اور وہ دھرنا جاری تھا۔ کل انہوں نے اعلان کیا ہے، آج اسلام آباد
کی طرف لانگ مارچ کرنے کا۔ ان کے مطالبات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جی میر علی واقعے کی عدالتی تحقیقات اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے، متاثرہ خاندان کو انصاف، تحفظ اور ریاستی امداد دی جائے، ڈرون حملوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور انہوں نے جو اعلان کیا وہ یہ کہ جی وہ 26 مئی آج اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو اسلام آباد کی طرف کریں گے لانگ مارچ۔ اور جو پریس ریلیز جاری کیا گیا، جو ڈان رپورٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق کہا گیا کہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو 26 مئی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کیا جائے گا، اور لانگ مارچ دھرنے کی جگہ سے، جہاں دھرنا جاری ہے وہاں سے ہوگا۔ اور اس میں مطالبات میں یہ بھی ہے کہ وہاں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہے، تو یہ کہا گیا کہ جی انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی کھولی جائے، ورنہ وہ کینٹونمنٹ کو جانے والی جو سروس ہے موبائل کی اور انٹرنیٹ کی، اس کی تاریں کاٹ دیں گے۔ یہ بھی کہا گیا، یہ بھی دھمکی دی گئی۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جی لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے والے مقام سے شروع ہوگا، بنو بازار اور ٹاؤن شپ چوک سے گزرتے ہوئے ڈومیل ہائی وے چوک تک پہنچے گا، جہاں مقامی لوگ بھی مارچ میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد یہ مارچ کرک اور کوہاٹ کی طرف بڑھے گا، جہاں دیگر قافلے شامل ہو جائیں گے، اور پھر لانگ مارچ پشاور پہنچے گا، جہاں مظاہرین رات کو قیام کریں گے، اور دیگر اضلاع سے لوگ بھی اس میں شامل ہو کر اگلی صبح شرکا چارسدہ، نوشہرہ، مردان اور ثوابی سے گزرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی ہم پرامن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے جا کر۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس میں فورسز کا، ISPR کا موقع بڑا واضح ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا ڈرون حملہ، یہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی واردات ہے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں۔ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جس نے بھی کیا ہے تحقیقات کی جائے، کیونکہ تحفظ تو دینا ظاہر ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بالکل جائز بھی ہے، اور جو ISPR نے اپنے بیان میں کہا کہ اس حوالے سے تحقیقات جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ گھناؤنا فعل جو ہے یہ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنۃ الخوارج نے انجام دیا، اور فورسز پر لگائے گئے الزامات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ سیکورٹی فورسز پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں، جس کا مقصد سیکورٹی فورسز کی دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں کو بدنام کرنا ہے۔ تو یہ جناب کہا گیا ISPR کی جانب سے۔ اب وہ مطالبات ان کے مانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوتی ہیں۔ رات گئے تک تو صورتحال اسی طرح کی تھی۔ اب آج ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں پر کہ کیا ہوتا ہے، کیا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اور ظاہر ہے اگر یہ اسلام آباد کی طرف بڑھتا ہے تو KPK میں PTI کی حکومت ہے، تو ممکن ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر کے ان لوگوں کو اسلام آباد کی طرف بھیجے، کیونکہ لیون گنڈا پور کو عمران خان نے چند دن پہلے کہا تھا کہ اب تحریک کی طرف بڑھے۔ تو ممکن ہے کہ PTI ان لوگوں کو سہولتیں دے کر آگے بھیج دے، تاکہ اسلام آباد میں حالات خراب ہو سکے، یا کم از کم وفاقی حکومت کو کوئی ٹینشن دی جا سکے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔